السلام علیکم پیارے دوستو، لوگ اکثر سوال کرتے ہیں، میسج بھی کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، ویسے بھی یوٹیوب پہ بڑا سرچ کیا جاتا ہے کہ طاق راتوں کا کون سا وظیفہ ہے، طاق راتوں کی کون سی خاص عبادت ہے، رمضان کے آخری عشرے کی کون سی عبادت ہے، شب قدر، شب معراج، اس میں کون سی ایسی عبادت، کون سا ذکر، کون سا وظیفہ ایسا کیا جائے کہ جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ بھی ملے اور ہماری روحانی اور دنیاوی ترقی بھی ہو۔ کیونکہ ان راتوں میں، اس عشرہ میں، رمضان میں انعامات کی بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے ذکر کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بابرکت رات کے لیے، ان طاق راتوں کے لیے اور شب قدر کے لیے، رمضان کے آخری عشرے کے لیے ایک ایسی خاص چیز، ایک نایاب تحفہ آپ کو دیا جائے کہ جسے اگر آپ ان راتوں میں شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ایسی آسان عبادت اور ایسا خاص طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی بدولت آپ کا کوئی ایسا کام جو ابھی تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچا، کوئی بھی ایسا مقصد جو جائز ہو اور پورا نہیں ہوا، کوئی بھی ایسی دعا جو قبول نہیں ہوئی اور آپ اس کے لیے بڑے پریشان ہیں، تو یقین کریں یہ ایک ایسا خاص، نایاب اور آسان ترین عمل ہے کہ اس سے آسان عمل آپ کو نہیں ملے گا۔ اس کی برکت سے آپ کا کام بھی ہوگا، دنیاوی ترقی بھی ملے گی، روحانی مقام بھی آپ کا بڑھے گا۔ یہ عمل کوئی بڑی لمبی عبادت نہیں ہے، کوئی بڑے لمبے وظیفے یا چلے سے متعلق نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی بہت زیادہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، نہ ہی تسبیحاں آپ نے کرنی ہیں، بلکہ یہ آسان سی چیز یہ ہے کہ آپ نے ان خاص راتوں میں، کیونکہ یاد رکھیں یہ راتوں کا عمل ہے، یہ بھی سٹارٹ میں دن میں نہیں کریں گے، لیکن جب آپ اس کو راتوں میں شروع کر لیں تو پھر آپ اسے دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سٹارٹ جو ہے کچھ راتوں سے ہوگا۔ آپ اس کو ایک رات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، زیادہ راتوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس کو کب کرنا چاہتے ہیں اور کتنا کرنا چاہتے ہیں۔ کتنا کرنا ہے اس میں وقت کی قید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ رات کو کرنے والا یہ عمل ہے، خاص اسم اعظموں کا سردار ہے، یہ جو اسم اعظم ہوتے ہیں نا ان کا سردار ہے یہ۔ تو عمل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قلبی ذکر سے متعلق ہے، یہ بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس سے متعلق ہم اپنے کورس بھی کروا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اسم اللہ ذات کے مشاہدات کا کورس کرنا ہے، اسی میں قلبی ذکر کا مراقبے والا کورس بھی موجود ہے اور دیگر کورسز بھی ہیں، کیونکہ میرا تعلق روحانیت کے ساتھ بھی ہے اور نفسیات کے ساتھ بھی ہے۔ میں کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی ایشو ہو آپ واٹس ایپ پر بتا سکتے ہیں، کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ آپ جو ہے ان کورسز کو کرنا ہو، یہ واٹس ایپ پر آن لائن موجود ہیں، تو آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ رابطہ کریں، آپ کو تفصیلات دے دی جائیں گی، اور کچھ نئے کورسز بھی سٹارٹ ہیں، آپ وہ جوائن کرنا چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو میں دل کے اس راز کی بات کر رہا تھا جو ابھی تک میں نے نہیں بتایا، اور اس عمل کی بدولت سے میں نہیں، آپ خود بتائیں گے آپ کتنے فیض یاب ہوئے ہیں۔ اسی رات انہی لمحات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہیں پر مشاہدہ ہو جائے، اور اسی عمل خاص کی بدولت ہو سکتا ہے کہ ذکر جاری ہو جائے۔ روحانی مخلوق اس میں بندے کی مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص محبت اور انعامات اس بندے پر نازل ہوتے ہیں۔ اس عمل کو کرنا کیسے ہے وہ آپ سیکھ لیں، بڑا آسان ہے۔ کہ جیسے دو جبڑوں کے درمیان میں ہماری زبان ہے، جب یہ حرکت کرتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
اور الفاظ بنتے ہیں جو رابطے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سب انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارا دل ہے، دو پسلیوں کے درمیان میں دل ہے، لیکن یہ پسلیوں کے اندر اس کے اوپر چربی فیٹ بہت زیادہ آ جاتی ہے. یہ صرف دھڑکتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اس کی موومنٹ نہیں ہے. اس کے کئی پورشن تو یہ سمجھ لیں کہ ویسے ہی بند ہے. تو جب اس کو حرکت کروائی جاتی ہے، دو پسلیوں کے درمیان جب یہ ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو تب بھی آواز پیدا ہوتی ہے. اور ذکر قلب بھی اس کو کہتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے. اور کلمہ طیبہ کے بارے میں سنا ہوگا، حضرت سخی سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں اس میں جتنی بھی کائنات ہے، زمین و آسمان کے جتنے بھی قفل ہیں، جتنے بھی تالے ہیں، ان سب کی چابیاں کلمہ طیبہ میں. تو اس کو کھولنے کے لیے جو چابی ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا، کیونکہ زبان سے لگائیں گے چابی باہر لگ رہی ہے. ہم نے اس کو قلب میں لگانا ہے، اور صرف لا الہ الا اللہ ہی نہیں کہنا اس سے قلب سے، بلکہ پورا کلمہ پڑھنا ہے. اکثر سلسلوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر تو ہزاروں مرتبہ کر دیتے ہیں، آخر میں ایک دفعہ محمد رسول اللہ کہہ دیتے ہیں. تو دونوں چیزیں بیلنس تو نہ ہوئی نا. تو اب ہم نے زبان بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، خاموشی کے ساتھ، کیونکہ یہ راتوں کا وظیفہ ہے. رات میں کیا ہوتی ہے؟ خاموشی اور رات اس کے لیے شرط ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے. بعد میں آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں. تو جو یہ پھنسا ہوا ہے دل آپ کا، اس کو آپ نے کلمہ طیبہ پڑھانا ہے. جس طرح طوطے کے سامنے بار بار کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو وہ سیکھ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو قلب ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ پورے جسم کو کنٹرول کر کے بیٹھا ہے. یہ آواز بھی پیدا کرتا ہے، لیکن ہمیں ایسی تعلیم نہیں دی جاتی. اس طرح کی کئی باتیں ہم اپنے کورس میں سکھاتے ہیں. اگر آپ نے اس سے متعلق جاننا ہو تو بتائیے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ قلب میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرف توجہ کر کے بیٹھ جانا، آنکھیں بند کر کے، اور یہ تصور کرنا ہے کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے. سنہری روح کا تصور بھی کر سکتے ہیں، جو چاند جیسی روشنی یا سورج جیسی روشنی، ویسا تصور بھی کر سکتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے، اور آپ کا دل پڑھ رہا ہے اس لکھے ہوئے کو. زبان نہیں، دل پڑھ رہا ہے. دل کو پڑھانے کے لیے خیال سے ہم نے چلنا ہوتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھتے جانا ہے، وہ دل پڑھتا جائے گا. دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ نے اس طریقے سے کلمہ طیبہ پورا پڑھنا ہے. جتنی دیر بھی پڑھا جائے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، یہ تو اس رات کی خاصیت ہے نا، کتنا آپ کرنا چاہتے ہیں. اسی میں ہی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب ہماری زبان حرکت کرتی تو الفاظ پیدا ہوتے ہیں نا. دل جب حرکت کرتا ہے، کلمہ طیبہ جب اس کو حرکت کرواتا ہے تو نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ روشنی بنتی ہے، وہ سامنے نظر آتی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. ہر کسی کی مختلف یہ کیفیات ہوتی ہیں. اس کی تفصیلات پھر کبھی آپ کو بتائی جائیں گی یا کورس کے اندر ہوں گی. تو آپ نے جب یہ ذکر اس طریقے سے کر رہے ہوں گے کلمہ طیبہ، تو اس وقت پڑھتے پڑھتے ہی آپ کو، کرتے کرتے ہی نیند آ جائے گی آپ کو، تو آپ سو جائیں. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اسی کلمہ طیبہ کی آواز سے آپ اٹھ جائیں. یہ ایسی چیزیں نہیں ہے کہ آپ نہ کر سکیں، بڑی آسان ہے. اس میں بتاتا رہوں تو وہ میرے تجربات ہوں گے، آپ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ روحانیت کتنی بڑی فیلڈ ہے اور مسلمان اس میں کتنے پیچھے رہ گئے. تو آپ وقت ضائع کیے بغیر اس چیز کو کریں. آپ اس عمل کو کچھ عرصہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ذکر جاری بھی ہوگا، آپ پہ روحانی فضل بھی ہوگا، کرم بھی ہوگا، معاملات میں آسانی ہوگی، روحانی مدد آپ کو ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا.
تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کریں. کوئی مشکل آئے یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو کورس کرنے ہو تب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا.